رمضان 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، آج کے درس کا موضوع ہے امانت داری اور انصاف کی نصیحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ بہترین نصیحت ہے جو اللہ تعالی تمہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات، اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی۔ ان کے خاندان میں کعبے کی چابی رہتی تھی، دربانی کا عہدہ ان کے خاندان کے اندر پشتوں سے چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے چابی دینے میں تردد کیا، لیکن ان سے چابی لے لی گئی کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیتیں نازل فرمائی اور حکم دیا کہ چابی عثمان کے حوالے کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کا حکم فرما دیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو بڑا اثر پڑا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہرحال مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ یہ آیت کسی خاص سبب سے نازل ہوئی ہو، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، هذه الآیة تضمنت جمیع الدین والشرع، یعنی یہ آیت بڑی جامع اور ہماگیر ہے، شریعت کے تمام احکام اور دین کے تمام شعبوں پر یہ محیط ہے اور مشتمل ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وَمِمَّنْ قَالَ إِنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ فِي الْجَمِيعِ البراء بن عازب وابن مسعود وابن عباس وعبي بن كعب قالوا الأمانة في كل شيء في الوضوء والصلاة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والوزن والودائع۔ فرمایا کہ جن اسلاف سے یہ بات منقول ہے کہ یہ آیت ہر شخص کے لیے عام ہے
ان میں صحابہ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. ان سب حضرات نے فرمایا کہ امانت ہر چیز میں ہے، وضو میں، نماز میں، زکوٰۃ میں، غسل جنابت میں، روزے میں، ناپ تول میں، اور امانت جو کوئی آپ کے پاس رکھے اس چیز کے اندر بھی. جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ایک امانت ہے. یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے حوالے کی ہے، اور بندے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت اٹھائے اور اس کو ادا کرے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور معذرت کی اور وہ ڈر گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو جب انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری امانت سنبھالیں گے، تو پھر اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا، نماز روزے کو ادا کرنا، حلال و حرام کا لحاظ رکھنا، اللہ کی مرضی کا خیال کرنا، یہ اللہ کی امانت ہے. اسی لیے سلف سے منقول ہے کہ فی الصوم امانۃ، فی الصلاۃ امانۃ، فی الزکاۃ امانۃ. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں اس سلسلے میں اپنی تفسیر میں پیش کی ہیں جو دونوں صحیح احادیث ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المقسطین یوم القیامت علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب. یہ وہ لوگ ہیں جو عدل و انصاف کرتے ہیں اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں، اور جو ذمہ داریاں بھی ان پر عائد ہوتی ہیں. ایک دوسری حدیث یہ پیش فرمائی ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. الامام راع، الرجل راع فی اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ. المرأة راعیة فی بیت زوجها وهي مسئولة عن رعیتها. الخادم راع فی مال سیدہ وهو مسئول عن رعیتہ. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا. امام المسلمین ذمہ دار ہے، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہے. خادم اپنے آقا کے مال میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کا سوال ہوگا. لہٰذا ہر شخص اپنے اپنے لحاظ سے اور اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، قیامت میں سوال کیا جائے گا. پھر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صحیح احادیث ذمہ داری کی نوعیتیں ہر شخص پر عائد کرتی ہیں اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے. آگے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَالِمُ الْحَاكِمُ إِذَا أَفْتَى حَكَمَ وَقَضَى وَفَصَلَ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْفَرْضِ وَالنَّدْبِ وَالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ أَمَانَةٌ تُؤَدَّى وَحُكْمٌ يُقْضَى. کہ عالم بھی
ذمہ دار ہے، اس لیے کہ جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو گویا کہ ایک حکم صادر کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے حلال و حرام کے درمیان، فرض و واجب کے درمیان، مستحب کے درمیان، صحت اور فساد کے درمیان۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ایک امانت ہیں جو ادا کی جانی چاہیے، اور ایک حکم ہے جو عدل و انصاف کے ساتھ صادر کیا جانا چاہیے، اور وہ اس آیت کے ذیل میں آتا ہے۔ اگر آج اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر ہر چیز میں ایک ذمہ داری کا ہمیں احساس ہو۔ لوگ جو ہمارے پاس امانتیں رکھاتے ہیں یہ بھی امانت ہے، لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں یہ بھی امانت ہے۔ اگر ہم نے کوئی عہدہ یا کوئی منصب سنبھالا ہے اور وہ ہمیں سونپا گیا ہے تو یہ بھی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو ادا کرنا اور صحیح طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانا اس آیت کا تقاضا ہے۔ استاذ، معلم، مدرس ایک امین ہے، بچے اس کے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کی تربیت، ان کی تربیت کی ذمہ داری، تعلیم کی ذمہ داری اس کے حوالے ہے۔ آدمی اپنے گھر کے بچوں اور اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی امانت اس کے ذمہ ہے، اس کو یہ امانت ادا کرنا چاہیے۔ عاریت پر جو چیز لی جاتی ہے وہ ایک امانت ہو جاتی ہے، اس کو ادا کرنا اور صحیح طریقے سے اس کو پہنچانا، اس میں کوئی خیانت نہ کرنا، یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، جانتے اور بوجھتے ہو۔ تاجر امانت دار ہے، اگر وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ایک ملازم امانت دار ہے، اگر وہ تنخواہ لے رہا ہے اور اپنے ذمے جو کام ہے اس میں کوتاہی برتتا ہے تو امانت میں خیانت ہے۔ حاکم امانت دار ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے حکومت کا نظام نہیں چلاتا تو یہ خیانت ہے، اور سب سے بڑی خیانت کہا گیا ہے۔ لہذا اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص دیکھے کہ اس کے اوپر اللہ کی جانب سے کون سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ بلکہ تفسیر نصفی میں تو یہ فرمایا کہ الحاس حفظ الحواس يدخل فی ذالک، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو جسم عطا فرمایا ہے، جو اعضاء صحیح سلامت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے ہیں، ان کی حفاظت کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو محفوظ رکھنا اور صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ لہذا انسان کو یہ امانت بھی ادا کرنا چاہیے۔ میراث میں جس کا جو حق ہے، لڑکیوں کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، وہ ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، جو لوگوں کی امانت ہے۔ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کر لیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کا اہل ہے تو اس کو وہ عطا کی جائے، اس میں
کوئی خیانت نہ کی جائے۔ اور تفسیر قرطبی میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آیت کا اگر سیاق دیکھا جائے تو اس سے پہلے اہل کتاب کا تذکرہ ہے کہ وہ توریت میں اور انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ کا تذکرہ، اس کو چھپاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مشرکین یہ اہدا سبیلا، زیادہ صحیح راستے پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ساتھیوں سے۔ تو اگر اس سیاق کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی گواہی آپ کے پاس ہے، اس کی اگر آپ صحیح گواہی دے سکتے ہیں اور اس کا حق اس کو دلا سکتے ہیں اور آپ چھپاتے ہیں تو گویا کہ آپ خیانت کر رہے ہیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جس کا جو حق ہے اس کو ادا کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسه وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار، کہ تین چیزیں جس نے جمع کر لیں اس نے ایمان جمع کر لیا۔ ایک یہ کہ اپنی ذات کے خلاف بھی انسان انصاف کرے، دوسری بات ہر شخص کو سلام کرے، پوری دنیا والوں کے لیے سلام کو عام کرے، تیسری بات یہ کہ تنگی میں بھی خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عدل و انصاف کی تلقین فرمائی ہے کہ لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کو وہ فوقیت دیتا ہے، کسی کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اس آیت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اگر انصاف کی بات اپنے نفس کے خلاف بھی جائے، اپنے والدین کے خلاف جائے، اپنے بھائی کے خلاف جائے، تو بھی اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے اور برملا اس کا اعلان کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، ایمان والو انصاف کے علم بردار بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے والدین اور تمہارے اعزہ و اقربا کے خلاف ہی یہ انصاف اور یہ گواہی کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں امانت دار بنائے، حق و انصاف کا علم بردار بنائے، اور ہر شخص کا حق ذرہ ذرہ اور پائی پائی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔